نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پنجاب لاہور میں کشمیری شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ نواز شریف کی والدہ کا تعلق پلوامہ سے تھا۔ ان کے والد میاں محمد شریف ایک کشمیری صنعت کار و تاجر تھے جن کا تعلق کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تھا۔ وہاں سے ہجرت کر کے وہ جاتی عمرہ امرتسر میں چلے گئے اور وہاں کاروبار شروع کیا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان جاری تھی، جس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا تو وہ امرتسر سے لاہور منتقل ہو گئے۔ میاں محمد شریف شروع میں ڈاکٹر طاہر القادری سے متاثر تھے، بعد ازاں وہ عدم تقلید کی طرف مائل ہو گئے۔ نواز شریف نے ابتدائی تعلیم سینٹ اینتھنز بایا اسکول سے لاہور سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے قانون یعنی وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ بچپن میں نواز شریف اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ اتنا گل مل کر نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ اپنے گلی اور محلے کے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند کرتے تھے، اور ان کو جو چیزیں پسند تھیں ان میں کرکٹ کھیلنا، موویز دیکھنا اور ڈرائیونگ کرنا۔ نواز شریف نے 1970 میں کلثوم نواز سے شادی کی اور ان میں سے ان کی اولاد مریم نواز، حسن اور حسین 2 بیٹے ہیں۔ نواز شریف کی سیاسی تربیت پاکستان کے فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ ہوئی۔ ضیاء دور میں وہ لمبے عرصے تک پاکستان پنجاب حکومت میں شامل رہے۔ وہ کچھ عرصہ پنجاب کی صوبائی کونسل کا حصہ رہنے کے بعد 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہو گئے۔ وہ صوبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں دیہی ترقی کے حصے کو 70% تک لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں کے وزیر بھی رہے اور صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ آمریت کے زیر سایہ 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں میاں نواز شریف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 9 اپریل 1985 کو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 31 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کر دیا، تاہم میاں نواز شریف کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا۔ یہ امر نواز شریف کے جنرل ضیاء سے قریبی مراسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنرل ضیاء نے ایک بار پھر نواز شریف کو اپنی عمر لگ جانے کی بھی دعا دی۔ 1988 میں پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے جب جنرل جیلانی نے خفیہ فنڈ استعمال کیا اور رقمیں تقسیم کی تو نواز شریف صاحب نے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جنرل جیلانی کے ایما پر اور فراہم کردہ سرمایے سے اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا، اور اس کھلی دھاندلی کے ذریعے نواز شریف 1988 کے انتخابات میں دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، اور ان کی اس مدت میں مری اور کوہٹا میں زبردست ترقی ہوئی۔ 6 نومبر 1990 کو نواز شریف نے اس وقت بطور منتخب وزیر اعظم حلف اٹھایا، جبکہ ان کی انتخابی جماعت اسلامی جمہوری اتحاد نے اکتوبر 1990 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، تاہم وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری نہ کر سکے، اور ان کو اس وقت کے صدر نے ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا، یعنی کہ غلام اسحاق نے۔ اگرچہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے ایک آئینی مقدمے کے بعد انہیں دوبارہ ان کے عہدے پر بحال تو کر دیا، لیکن ان کو جولائی 1993 میں صدر کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے زمانہ وزارت عظمیٰ کے دوران نجی شعبہ کے تعاون سے ملکی صنعت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی۔ غازی بروتھا اور گوادر بندرگاہ جیسے منصوبے شروع کیے گئے۔ سندھ کے بے زمین حاریوں میں زمینیں تقسیم کی گئیں۔ وسطی ایشیائی مسلم ممالک سے تعلقات مستحکم کیے گئے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کو ترقی دی گئی۔ افغانستان کے بحران کو حل کرانے میں مدد دی گئی، اور مختلف افغان دھڑوں نے معاہدہ اسلام آباد پر دستخط کیے۔ ان کے دور حکومت کی اہم خوبی پریسلر ترمیم کے تحت نافذ کی گئی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود معاشی ترقی کا حصول تھی۔ اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کو ہٹا کر نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کی کوشش کی۔
فوج کا کردار قومی سیاست میں کم کرنے کی یہ دیانتدارانہ کوشش ان کے لیے آفت بن گئی اور ایک فوجی بغاوت کے بعد ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ فوج کی طرف سے ان کی حکومت کو ختم ہونے کے بعد ان پر مقدمہ چلا جو طیارہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں اغوا اور قتل کے الزامات شامل تھے۔ فوج کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کے بعد سعودی عرب چلے گئے۔ 2006 میں میثاق جمہوریت پر بے نظیر بھٹو سے مل کر دستخط کیے اور فوج حکومت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 23 اگست 2007 کو عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی وطن واپسی پر حکومتی اعتراض رد کرتے ہوئے پورے خاندان کو وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جہاں عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ واپس آ سکتے ہیں پاکستان میں، تو دوسری طرف سعودی حکومت کا پرویز مشرف پر بھی بہت دباؤ تھا اور اس کے نتیجے میں وہ 25 نومبر 2007 کو لاہور پہنچے۔ 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کی اور اسی بنا پر وہ تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انقلاب مارچ کے دوران پاک فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف کی مداخلت سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے دوران شہید ہونے والے 14 افراد کے قتل اور 90 سے زائد کے شدید زخمی ہونے والوں کو انصاف دلانے کے لیے پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف سمیت 9 افراد کے خلاف قتل کی FIR درج ہوئی۔ ثانیہ ماڈل، جس میں طاہر القادری کی بہت سارے 14-15 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے پولیس کے ہاتھوں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ FIR پولیس درج نہیں کر رہی تھی، تو وہاں اس وقت کے جنرل رحیل شریف نے ان پر دباؤ دیا اور پولیس نے پھر FIR وزیر اعظم پاکستان اور ان کے بھائی اور کچھ لوگوں کے خلاف درج کی۔ 2008 سے 2013 کے درمیان نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت قائم کی اور پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے۔ اگست 2008 میں اتحادی حکومت یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف نون حکومت نے مشرف کے احتساب کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے مشرف نے استعفیٰ دے دیا اور اسی سال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ججز کی بحالی سے پیپلز پارٹی کے انکار پر یہ اتحاد جو بنا تھا وہ بکھر گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف اور شہباز شریف کو فروری 2009 میں عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ نواز شریف کو اپنے گھر پر نظر بند کرنے کی زرداری کی کوششوں کے بعد اگلے ماہ نواز شریف نے لانگ مارچ شروع کیا تاکہ برطرف ججز کو بحال کروایا جا سکے۔ اپریل 2010 میں 18ویں ترمیم منظور کی گئی، جس سے تیسری بار وزیر اعظم بننے پر عائد پابندی کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ پہلے پاکستان کے علاوہ میں کوئی بھی وزیر اعظم تیسری دفعہ وزیر اعظم کا عہدہ نہیں سنبھال سکتا، تو 18ویں ترمیم منظور کر کے اس شک کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم تیسری دفعہ بھی منتخب ہو سکتے تھے، اور اس دفعہ پھر نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے سیاست میں کود پڑے۔ مئی 2013 میں نواز شریف کو تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب کیا گیا، مگر انتخابات میں دھاندلی اور فراڈ کے الزامات لگے۔ شریف حکومت نے کراچی میں پاکستان رینجرز کے تحت آپریشن شروع کیا، جس کا مقصد سب سے بڑے شہر سے جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ تھا، لیکن کراچی میں رینجرز کے آپریشن سے MQM اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ جولائی میں چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ کے دورے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ چین پاکستان میں $31 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نومبر 2013 میں وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی میں $9.59 ارب کی لاگت سے ایٹمی بجلی گھر کے منصوبے کی تعمیر کا آغاز کیا
اور اس منصوبے کا نام کینپ 2 رکھا گیا اور وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کر دیا. لیکن 2013 کے انتخابات میں فراڈ کے الزام پر نواز شریف کو شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کنٹینیو رہا، جس میں طاہر القادری اور عمران خان نے نواز شریف کے خلاف ریلی نکالی اور دھرنا دیا. اپریل 2016 کو پاناما پیپرز لیک میں وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو 2 آف شور کمپنیوں کا بینیفیشری یا مالک قرار دیا گیا. اکتوبر 2016 میں پاناما پیپرز کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت آئے تاکہ شریف خاندان پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس بچانے کے حوالے سے تحقیقات کی جا سکیں. فیصلہ سنانے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT کی تشکیل کا حکم دیا، جس نے نواز شریف کو کیپٹل FZE نامی ایک دبئی میں قائم کمپنی کا چیئرمین پایا اور انہیں نااہل قرار دے دیا گیا. JIT کے سربراہ واجد ضیاء تھے اور انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی. JIT کی رپورٹ کے مطابق اس میں 2 جو جج تھے انہوں نے ڈائریکٹلی نواز شریف کو گلٹی قرار دیا، جبکہ 2 نے ان کو گلٹی قرار دیا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور پھر ان کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے دوبارہ اسٹڈی کی اور اس پر انہوں نے اپنا فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں نواز شریف اپنی سیٹ یعنی وزیر اعظم کے لیے نااہل قرار پائے اور ان کو نااہل پوری زندگی کے لیے قرار دیا. تھینک یو سو مچ.